السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوم عاشورہ یعنی 10 محرم والے دن ہمیں 3 کام خاص طور پر کرنا ہے۔ آج یہی 3 کام میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں۔ ویسے تو سوشل میڈیا پر بہت ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں، یہ بھی کر لو وہ بھی کر لو، کوئی وظیفے بتا رہا ہے، کوئی پھونک مارنے کے عمل بتا رہا ہے، کوئی کچھ بتا رہا ہے۔ آج میں آپ کو 3 کام ایسے بتانے جا رہا ہوں جو ہم سب لوگوں کو خاص طور پر 10 محرم والے دن کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10 محرم کو یہ کام ضرور کریں، 10 محرم کو یہ 3 کام ضرور کریں۔ اور یہ 3 کام ہے کیا؟ کون سی عبادت ہے یا نماز ہے یا وظیفہ ہے جو مفتی ایم قاسمی صاحب آگے ویڈیو میں بتا رہے ہیں؟ تو آپ لوگ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ چلیے آپ لوگوں کو ویڈیو دکھاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوم عاشورہ یعنی 10 محرم والے دن ہمیں 3 کام خاص طور پر کرنا ہے۔ آج یہی 3 کام میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں۔ ویسے تو سوشل میڈیا پر بہت ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں، یہ بھی کر لو وہ بھی کر لو، کوئی وظیفے بتا رہا ہے، کوئی پھونک مارنے کے عمل بتا رہا ہے، کوئی کچھ بتا رہا ہے۔ آج میں آپ کو 3 کام ایسے بتانے جا رہا ہوں جو ہم سب لوگوں کو خاص طور پر 10 محرم والے دن کرنا ہے، اور یہ حدیث سے بھی ثابت ہے۔ نمبر 1، ہمیں روزہ رکھنا ہے، 10 محرم کا روزہ رکھنا ہے۔ 10 محرم کے روزے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، جس کو یوم عاشورہ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ یوم عاشورہ کہہ لیں یا 10 محرم کہہ لیں، بات ایک ہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کا روزہ بڑے اہتمام سے رکھتے تھے، جس کے بارے میں نے آپ لوگوں کو 10 محرم کے روزے کی فضیلت میں ساری حدیثیں جو 10 محرم کے روزے کی فضیلت میں آئی ہیں وہ سب آپ کو حدیثیں سنائی، اس کلپ کو آپ ضرور دیکھیں۔ تو نمبر 1، روزہ رکھنا ہے، اور روزہ رکھنے کا طریقہ سب سے بیسٹ یہ ہے کہ آپ 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھیں، 10 کا بھی رکھیں، 11 رکھیں، 3 روزے رکھیں آپ۔ سیکنڈ پوزیشن یہ ہے کہ آپ 10 محرم کے ساتھ 9 ملا لیں یا پھر 11 ملا لیں، ٹھیک ہے، 2 روزے رکھیں۔ اور اگر بائی چانس کوئی پرابلم ہے، آپ 9 تاریخ کا روزہ نہیں رکھ پائے یا 11 کا نہیں رکھ پاتے، تو آپ 10 محرم کا بھی اگر روزہ رکھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یوم عاشورہ کے روزے کی جو فضیلت ہے وہ آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ تو نمبر 1، ہمیں روزہ رکھنا ہے۔ دوسرا کام جو ہمیں 10 محرم کو کرنا ہے وہ یہ کہ اللہ سے دعا کرنی ہے، خاص طور پر افطار کے وقت، کیونکہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ 10 محرم کے دن اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ قبول فرمائی تھی، اور 10 محرم ہی کا دن ہے جس میں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ تو یہ توبہ قبول ہونے کا بھی بڑا خاص دن ہے۔ اس دن ہمیں توبہ بھی خوب اللہ سے کرنا چاہیے، خاص طور پر نمازوں کے بعد اور افطار کے وقت۔ افطار کے وقت تو ویسے ہی دعا قبول ہوتی ہے، پھر 10 محرم میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ایک قوم کی توبہ قبول فرمائی، اسی لیے ہمیں افطار کے وقت توبہ بھی کرنا چاہیے۔ تو دوسرا کام توبہ کرنا ہے۔ تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ تیسرا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ خوب قرآن مجید کی آپ تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، درود شریف پڑھیں، ہے نا، اور اپنے دسترخوان کو وسیع کریں 10 محرم والے دن، کیونکہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ جو 10 محرم کو اپنے دسترخوان کو وسیع کرے گا، یعنی اپنے ہاتھ کو کھول دے گا، اپنے گھر والوں پر زیادہ خرچ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ پورے سال اس کے رزق میں کشادگی عطا فرمائے گا۔ ایک صحابی رسول ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کا خوب تجربہ کیا، ہم نے کئی سالوں تک اس بات کا تجربہ کیا کہ جب ہم 10 محرم والے دن اپنے گھر والوں پر اپنے ہاتھ کو کھول دیتے تھے، خوب کشادگی کر دیتے تھے اپنے گھر میں، کھانے پینے کے اعتبار سے دسترخوان کو وسیع کر لیتے تھے، اپنے گھر والوں کے اوپر خوب خرچ کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ پورے سال ہمارے رزق میں برکت عطا فرما دیتا تھا۔ یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں وہ فرماتے ہیں۔ تو یہ 3 کام ہمیں کرنا ہے۔ نمبر 1، روزہ رکھنا ہے۔ نمبر 2، ہمیں اللہ سے توبہ کرنی ہے۔ نمبر 3، قرآن مجید کی تلاوت، توبہ، استغفار، درود شریف کی کثرت، ہے نا، اور اپنے گھر میں دسترخوان کو 10 محرم والے دن وسیع کرنا ہے۔ یہ 3 کام ہیں جن کا ثبوت حدیث مبارکہ سے ملتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی کام ہیں جو خرافاتیں ہیں 10 محرم والے دن ہوتی ہیں، اور یوٹیوب پہ تو بہت ساری چیزیں ایسے آپ کو بتائی جائیں گی، کوئی عمل بتا رہا ہے 10 محرم والے دن کا، کوئی نئی نمازیں بتا رہا ہے، یہ والی نماز اس ٹائپ سے پڑھ لو تو یہ ہو جائے گا، کوئی پھونک مارنے کے وظیفہ بتا رہا ہے، کوئی کچھ بتا رہا ہے۔ ان سارے کاموں سے ہمیں بچنا ہے، اور یہ 3 کام ہیں جو ہمیں کرنا ہے، بڑی پابندی کے ساتھ کرنا ہے،
اور جو روزے والی جو عبادت ہے وہ تو ہمیں خاص طور پر کرنی ہے۔ یہ 3 کام ہیں جو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی۔ اس کلپ کو آپ دوسروں تک پہنچائیں، دوسروں تک شیئر کریں، تاکہ یہ بہترین باتیں جو حدیث سے ثابت ہیں وہ دوسرے مسلمانوں تک پہنچ سکیں، اور ہمارے مسلمان جو 10 محرم والے دن خرافاتیں چلتی ہیں اور طرح طرح کے اپنی طرف سے بنائے ہوئے کام لوگوں میں چلائے گئے ہیں، وہ لوگوں کو علم ہو سکے اور وہ لوگ دین کو جان سکیں اور جو غلط چیزیں ہیں ان سے بچ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔